اب ہمارے بدبخت حکمرانوں نے، ان حرام خوروں نے، ان بے دین اور بے غیرتوں نے عقیدہ ختم نبوت کی وہ شرک جو ہمارے آئین اور قانون میں شامل، انہوں نے اس پہ ہاتھ ڈالا اور اعتراف جرم بھی کر لیا، اعتراف بھی کر دیا، مگر اس کے باوجود امام الانبیاء کے غلاموں لوگوں کے دل پھر انہی کے ساتھ، اس کے باوجود لوگ انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارا تو پرانا تعلق ہے، رشتہ پرانا ہے، ہمارا باپ بھی اسی پارٹی کے ساتھ تھا، دادا بھی اسی کے ساتھ اور ہم بھی اسی پارٹی کے۔ اب یہ پارٹی یہ صرف پارٹی نہیں رہی، یہ کفر کی پارٹی ہے، یہ قادیانی جو اس کائنات کا بدترین کافر ہے، یہ انہیں بھائی کہنے والوں کی پارٹی ہے، یہ قادیانیت مرزائیت کو تحفظ دینے والوں کی پارٹی ہے، اور صرف زید حامد نہیں، اس کے ساتھ بہت سے پردہ نشین ہیں بدبخت کہ جنہوں نے کفر و طاغوت کے اشاروں پر، یہود و نصارہ کے کہنے پر اس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ انہیں پالتے ہیں نا، انہوں نے پٹے ڈال رکھے ان کی گردنوں میں، تو وہ پھر کام بھی لیتے ہیں، جب ٹکڑے دیتے ہیں تو پھر کام بھی لیتے ہیں اسلام کے خلاف۔ تو جو قانون بن چکا تھا، جو قانون پاس تھا، سوال یہ ہے انہوں نے اسے چھیڑنے کی کوشش کیوں کی ہے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، تو لوگ کہتے ہیں جی ہماری پارٹی ہے، پارٹی، اب پارٹی کی بات نہیں، اب کفر اور اسلام کی بات۔ اب انہوں نے تیرے عقیدے پہ ہاتھ ڈالا ہے، تیرے ایمان پہ ہاتھ ڈالا، تیرے رسول کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، عقیدہ ختم نبوت پہ ہاتھ ڈالا۔ اب بدبخت اب پارٹی کی بات نہیں رہی، اب ایک طرف یہ پارٹی ہے، دوسری طرف تیرا رسول ہے، ایک طرف یہ پارٹی ہے، دوسری طرف تیرا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تو کفر کے پالتو کتوں کی طرف جاتا ہے یا کملی والے کی طرف جاتا ہے۔ یہ نواز شریف یہ 3-4 بار اس ملک کا وزیر اعظم بنا ہے، نااہل وزیر اعظم۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اس بدبخت کو اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا وزیر اعظم بن چکا ہے 3 دفعہ، اور اس بدبخت کو نبی کی شریعت کی اتنی ہوا بھی نہیں لگی۔ تم دیکھو کیسے کیسے الو کے پٹھے، جاہل، اخبث اور احمق اور اجہل ہمارے ملک کے تخت پر بیٹھتے رہے۔ اسلامی جمہوریہ کا وزیر اعظم ہے اور نبی کی شریعت کا اتنا قانون نہیں جانتا کہ کافر کو مسلمان اپنا بھائی نہیں کہہ سکتا ہے۔ تم بھی یہ سن لو، قرآن کا فیصلہ، اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، اللہ قرآن میں کہہ رہا، اللہ بتا رہا ہے مسلمانوں، کافر مسلمان کا بھائی نہیں ہوتا، صرف مومن ہی مومن کا بھائی ہوتا ہے۔ اور اس کے آپ دیکھیں آج ہر شے ریکارڈنگ میں آ چکی ہے، نیٹ پہ دیکھیں، نواز شریف کہہ رہا ہے قادیانی بھی ہمارے بھائی ہیں، کہتا ہے مرزائی بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور قرآن کہتا ہے صرف مومن مومن کا بھائی ہوتا، کافر مومن کا بھائی نہیں ہوتا۔ تو اسے شریعت کی اتنی ہوا بھی نہیں لگی،
اس کے مال دیکھو، اس کی انڈسٹریاں دیکھو، اس کا پیسہ اور دولت دیکھو، جو حرام خوری کر کر کے اس نے بینک بھر دیے وہ دیکھو۔ میں کہتا ہوں لعنت ہے تیرے سرمائے پر، لعنت تیری دولت پر، لعنت تیرے بنگلوں اور کوٹھیوں پر۔ اور نادان، تجھے نبی کی شریعت کا اتنا علم بھی نہیں ہے کہ وہ مومن کافر کو بھائی نہیں کہہ سکتا۔ میں مشورہ دوں گا کسی عالم کے قدموں میں 4 دن بیٹھ، تاکہ تجھے نبی کی شریعت کی خبر دے، تھوڑا سا دین سیکھ لے تو بھی، اور دیگر وزیروں کو بھی کہوں گا۔ وہ اقبال نے اپنے زمانے میں کہا تھا، علامہ اقبال نے، اس نے کہا تھا یہ راز کوئی اب راز نہیں، سب اہل گلستان جان گئے۔ اقبال نے اس وقت کہا، کہتا ہے یہ راز کوئی اب راز نہیں، سب اہل گلستان جان گئے۔ کیا جان گئے؟ کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ کہ ہمارے ملک کی ہر شاخ پہ الو بیٹھا، تو وہ تو اقبال کا دور تھا نا، صرف الو بیٹھے تھے۔ اور اب میں کہتا ہوں اقبال آ کے دیکھ، اب صرف الو نہیں بیٹھے، کسی شاخ پہ الو بیٹھے، کسی پہ الو کے پٹھے بیٹھے ہیں۔ اب کسی شاخ پہ الو